آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمان ایک ہفتے سے شب قدر کی رات سے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اور ان کی پریشانی مزید بڑھ رہی ہے۔ اس موقع پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں معتصم باللہ کا، کہ اس کے دور کے اندر ایک بے بس اور مظلوم عورت کی چیخیں اس نے سنی اور اس کے لیے اپنی فوج تیار کی اور اس کو جا کے رہا کروایا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک سنگ دل رومی کی قید میں تھی اور وہ اس کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ تو اس عورت نے، عزت دار عورت نے، یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہ کی اور بے اختیار اس کے منہ سے الفاظ اٹھی، ہائے معتصم، واہ معتصمہ، اے ہمارے حکمران، تم کہاں ہو؟ ہماری کون مدد کرے گا؟ آج فلسطین کی مظلوم مائیں، بہنیں، بیٹیاں امت مسلمہ کو پکار رہی ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ تو اس مرد نے جب اس عورت کی بات کو سنا تو اور گلا پھاڑ پھاڑ کے ہنسنے لگا۔ اس بیوقوف عورت کو دیکھو، اس کی خاطر خلیفہ وقت آئے گا، اس کی خاطر وزیر اعظم آئے گا، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا احساس باقی تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کسی ایک کو مشکل آفت یا دشمن نے گھیر رکھا ہو اور دوسرا اپنی روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رہے۔ اسے اپنے بھائی کی مشکل دور کرنے تک چین نہیں آتا تھا۔ بغداد کی مسند خلافت پر معتصم باللہ موجود تھا اور یہ مظلوم عورت اس سے سینکڑوں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع عموریہ نامی قلعے میں قید تھی۔ معتصم باللہ اپنے آباء و اجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جلال اور باکمال حکمران نہ تھا، مگر اس کی رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا تھا، اور اس زمانے کے عام حکمرانوں میں غیرت اور حمیت بہت ہوا کرتی تھی۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی صدا لگائی ہے۔ اس پر دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس نے خبر لانے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ قلعے میں کتنی فوج ہے، اس کا سوال یہ تھا، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ قلعہ کہاں ہے۔ اس کے بعد اس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کی اور آندھی طوفان کی طرح پہنچ کر اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج کا غیظ و غضب اتنا شدید اور ان کے حملے اتنے زوردار تھے کہ قلعے کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جب وہ سنگدل شخص جو قیدی عورت پر ظلم ڈھا رہا تھا اس کو گرفتار کر کے معتصم باللہ کے سامنے لایا گیا تو اسے علم ہوا کہ یہ قوم مسلمان واقعی غیرت مند قوم ہے، جو اپنے ایک فرد کے بدلے کے لیے بھی اسی طرح بے چین ہوتی ہے جیسے انسان اپنی انگلی کی تکلیف پر بے چین ہو اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ قابل فخر عادت آج کل غیر مسلموں نے اپنا لی۔ آپ نے امریکہ کے صدر کا بیان سن لیا۔ دنیا میں کہیں ایک بھی امریکی کو کچھ ہو جائے، کسی ایک یہودی کو کچھ ہو جائے تو وائٹ ہاؤس، پینٹاگون سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس وقت تک اپنا سب کچھ اپنے شہریوں کے لیے جھونک دیتے ہیں جب تک ان کے تحفظ ان کو میسر نہیں آتا۔ اس کے برعکس مسلمان ایک دوسرے پر ٹوٹنے والے مصائب کے پہاڑوں کی گڑ گڑاہٹ بھی معمولی واقعے کی طرح سنتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ قبل یہ عالم تھا کہ اگر کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا تو عالم اسلام میں دکھ اور فکر کی لہر دوڑ جاتی، خوشی کی تقریبات موقوف کر دی جاتی اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے حسب توفیق امداد
کی صورتیں اپنائی جاتی، مگر مغربی میڈیا نے غیر مسلم ثقافت کا زہر مسلمانوں کے دل و دماغ میں انڈیل کر انہیں نفس پرستی کا عادی، عیش و عشرت کا دل دادا اور بھوک و جنس کا غلام بنا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی بلا سے کہیں بھی کچھ ہوتا رہے، وہ دنیا پرستی کے دھن میں غرق رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، فلسطین کی بیٹیوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی معتصم، کوئی حجاج نہیں آ رہا، تو انہوں نے پھر خود نکل کر میدان میں بیٹیوں نے آگے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ مصیبت دور فرمائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے، جس کے نتیجے میں فلسطین اور خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کی یہ تکلیف دور ہو۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔